عمران خان اور ان کی حکومت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہر پاکستانی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کاروبار کا پہیہ مسلسل جام ہے۔ معیشت آگے بڑھ نہیں رہی، جس کی وجہ سے ٹیکسز جمع نہیں ہو رہے اور مجموعی ترقی کی پیداوار 2-2.5% ہے، جو کہ حالیہ سالوں کی سب سے کم پیداوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزگار پیدا نہیں ہو رہے، روزگار بڑھ نہیں رہے اور پاکستانی شدید ابتلا میں مبتلا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مگر ایک بہت بڑی وجہ جو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کا تعلق پاکستان کے معاشی اور کاروباری دارالحکومت پاکستان کی کاروبار کی شہر کراچی سے ہے۔ کراچی کی صورتحال وہ ہے جس پر کہ پوری قوم کو اور وزیر اعظم عمران خان کو، پاکستان کے قومی سلامتی اداروں کو بہت سوچ سمجھ کے، بہت غور سے اور فوری طور پہ ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ کراچی ڈوب رہا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی معیشت و کاروبار بھی خدا نخواستہ نہ ڈوب جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے گو کہ میں نے نہیں سنا کہ ان کی توجہ اس جانب ہے کہ کراچی میں ریل اسٹیٹ سیکٹر جو کہ کھربوں روپوں پہ محیط ہے، وہ معیشت کی اس کی دیواریں گر رہی ہیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ اس سے ریل اسٹیٹ سیکٹر کی گرتی دیواروں کو سنبھالیں۔ عدالتوں میں کیسز، نیب میں تحقیقات کی وجہ سے کنسٹرکشن سیکٹر میں اس وقت فائنینشیل کرفیو کا سماں ہے۔ ملک کے اس سب سے بڑے سینٹر میں جہاں پہ اربوں کھربوں روپے معیشت میں چلتے تھے، کاروبار بڑھتا تھا اور ہزاروں روزگار پیدا ہوتے تھے، وہاں پر اس وقت کرفیو کا سماں ہے۔ اس سے کرفیو کے سماں نے ملک کی معیشت و کاروبار اور روزگار کی ہر لحاظ سے چولے ہلا کے رکھ دیے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کراچی، بحریہ آئیکن، نیا ناظم آباد، فضائیہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں پاکستانیوں کے سینکڑوں اربوں روپوں کی سرمایہ کاری اس وقت ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ یہ لاکھوں لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی جمع پونجی معلق ہو گئی ہے۔ بہت ہی حیران کن بات ہے، بہت ہی مشکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ پچھلے دنوں اچانک 8 سال بعد کراچی کے ڈپٹی کمشنر نے، کراچی ویسٹ کے ڈپٹی کمشنر نے نئے ابھرتے ہوئے شہر، ایک شاندار آبادی نیا ناظم آباد کو اچانک غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا، بینکوں کو خط لکھ دیا کہ یہ پوری آبادی جو ہے یہ غیر قانونی ہے۔ دوسری جانب حالات میں شدید دباؤ ہے۔ بحریہ ٹاؤن جس میں پاکستانیوں کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے، بحریہ ٹاؤن کراچی، جہاں پر اربوں کھربوں روپوں کی سرمایہ کاری ہے، لوگوں کی وہ اس وقت اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے اسے 460 ارب روپے دینے کا معاملہ شامل ہے۔ ہر پاکستانی سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ معیشت میں کسی ایک ادارے کے لیے 460 ارب روپے صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرانا یہ کسی بھی صورت میں ناقابل فہم ہے اور کسی بھی صورت سے میں ہر لحاظ سے یہ ناممکن ہے۔ اسی ادارے نے اب پاکستان کی بلند ترین عمارت کا پروجیکٹ 62 منزلہ بحریہ آئیکن کا تعمیراتی کام کل بند کر دیا ہے۔ گویا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تجارتی سرگرمی تھی جو کہ اب اپنی موت آپ مرتی نظر آ رہی ہے۔ اس سے وابستہ سیمنٹ، سٹیل، لکڑی سمیت درجنوں صنعتوں کو دھچکا لگ رہا ہے۔ کاروبار کم ہو رہے ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں، وسیع پیمانے پر بے روزگاری پھیل رہی ہے۔ دوسری جانب اسی ماحول کے اندر ایک سکیم آئی، فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم، اس میں ہزاروں الاٹیز کے 18 ارب روپوں کو چونا لگ گیا اور 1 روپیہ بھی واپس نہیں آیا ہے۔ پاکستان فضائیہ کی ہاؤسنگ اسکیم کے متاثرین در بدر اس وقت بھٹک رہے ہیں، احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر کراچی میں درجنوں خلاف ضابطہ عمارتیں منہدم ہوں گی، جس کے احکامات سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عمارتیں ہیں جن میں اربوں روپے کے لوگ فلیٹ خرید چکے ہیں، دکانیں خرید چکے ہیں، اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا چکے ہیں۔ اب ان کو بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت یہ تمام عمارتیں ڈھا دی جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے، لوگوں کے خواب، لوگوں کی جمع پونجی، لوگوں کی سب کچھ، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک طوفان کا سماں ہے، یہ ایک قیامت کا منظر ہے۔ سب کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہا ہے کہ جب یہ تعمیرات اور ہاؤسنگ اسکیمز چل رہی تھیں، لوگ جمع کرا رہے تھے، تعمیرات ہو رہی تھیں، اگر اس میں مسائل تھے تو متعلقہ ادارے کہاں سو رہے تھے؟ سوچنے کی بات ہے، یہ سب اس دور حکومت میں ہو رہا ہے، یہ عمران خان کے دور میں ہو رہا ہے، جس نے الیکشن میں 50 لاکھ نئے گھر بنانے اور 1 کروڑ نئی نوکریاں دینے کا
وعدہ کیا تھا، ان وعدوں پہ عمران خان نے الیکشن جیتا تھا، مگر ہو کیا رہا ہے کہ کاروبار بند ہو رہے ہیں، روزگار بند ہو رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری اب جو ہے اس کی چولیاں ہل چکی ہے، وہ منہدم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہم ایک بار پھر میں بڑی شدت سے وزیر اعظم عمران خان سے کہوں گا کہ وہ معیشت کی اس گرتی دیواروں کو سنبھالیں، فوری طور پہ ایکشن لیں، فائنینشیل کرفیو ختم کرائیں۔ یہ کیسے کریں گے یہ ان کے سمجھنے کی بات ہے، اور حالات اس طرح کے ہیں کہ ناقابل فہم ہے۔ منٹوں میں قسمتیں بدل جاتی ہیں، منٹوں میں ایک آفیسر کے فیصلے سے لوگوں کی زندگیوں کی جمع پونجی تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک ناقابل یقین، ایبسلوٹلی ناقابل یقین واقعہ ہے چند روز پہلے ہوا کہ کراچی کا ایک نیا ابھرتا ہوا شہر نیا ناظم آباد، ایک بڑی زبردست اچھی آبادی، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لو مڈل کلاس کے لوگوں نے سرمایہ کاری کی۔ اس کے بارے میں اچانک، بہت ہی اچانک، ایک اچانک معاملہ سامنے آیا جہاں سرکاری شکوک و شبہات اور صرف ایک گریڈ 19 کے ڈیپٹی کمشنر نے، جس کا نام فیاض سولنگی بتایا گیا ہے، اس نے پاکستانیوں کی اربوں روپوں کی سرمایہ کاری پر اس کو برباد کر دیا، کیونکہ عجب حکم جاری کر دیا اس نے 8 سال سے بنے ہوئے شہر کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ نیا ناظم آباد کی کہانی آج کے پاکستان کی کہانی ہے کہ کس انداز سے لوگوں کے خوابوں کے ساتھ، لوگوں کی کاروبار کے ساتھ، لوگوں کی معیشت کے ساتھ، لوگوں کی جمع پونجی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ بنگو پیر روڈ پر واقع 1200 ایکڑ سے بڑے رقبے پر محیط نیا ناظم آباد ہاؤسنگ پروجیکٹ کا آغاز تقریباً 8 سال پہلے ہوا تھا۔ ملحقہ زمینوں کو شفاف طریقے سے نجکاری کمیشن کے ذریعے خریدا گیا تھا۔ بورڈ آف ریونیو اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے NOC دیا تھا۔ پلاٹنگ اور کنسٹرکشن سندھ ریونیو بورڈ، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے منظور شدہ ہے۔ FIA اور نیب نے تحقیقات کے بعد کلیئر قرار دیا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نیا ناظم آباد کی ملکیت کا ٹائٹل جاویدہ کارپوریشن لمیٹڈ کے پاس ہے، جس کے پاس زمین کا قبضہ 1972 میں اس جگہ کی نیشنلائزیشن کے وقت سے ہے۔ جنوری 2012 میں ایک ماہ کے اندر 6000 سے زائد پلاٹس، مکانات اور فلیٹس کی بکنگ ہوئی تھی۔ 120 گز، 160 گز اور 240 گز کے پلاٹس اور مکانات کی متوسط طبقے کے لوگوں نے بکنگ کرائی تھی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بین الاقوامی معیار کے رہائشی کام دیکھ کر کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی۔ مقامی لوگوں نے بھی برسوں سے جوڑی ہوئی جمع پونجی لگا دی۔ اب تو سینکڑوں گھرانے یہاں آباد بھی ہو چکے ہیں، لیکن 2 ہفتے پہلے ڈپٹی کمشنر کراچی ویسٹ فیاض سولنگی کو کیا سوجھی کہ انہوں نے نیا ناظم آباد ہاؤسنگ اسکیم کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور نیا ناظم آباد کا معاملہ جامع انکوائری کے لیے محکمہ اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو نیا ناظم آباد کے تمام لے آؤٹ منصوبے منسوخ کرنے، سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن اور سپرنٹینڈنٹ آف سروے اور سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اس منصوبے کی لیز کی قانونی حیثیت جانچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھلا ہو پاکستان کی عدالتوں کا، خاص طور پر سندھ ہائی کورٹ نے جب یہ ایکشن سامنے آیا، اس نے نیا ناظم آباد پروجیکٹ کے خلاف تمام سرکاری اداروں کو کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیا۔ ان ہزاروں خاندانوں کو ایک ریلیف ملا، لاکھوں لوگ جو ان سے منسلک ہیں انہیں ریلیف ملا، کیونکہ وہ تو اپنی جمع پونجی لگا چکے ہیں، ان کے گھر بن چکے ہیں، ان کی آبادیاں بن رہی ہیں، وہاں دکانیں بن رہی ہیں، وہاں آفیسز بن رہے ہیں، اور آل آف اے سڈن ایک رات کو ایک ڈپٹی کمشنر اٹھ کے پوری آبادی کو، پوری رہائش کو، پوری اسکیم کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ اب ہائی کورٹ نے نوٹسز جاری کیے ہیں، مگر کنسٹرکشن کمپنیز، الاٹیز اور رہائشیوں کے لیے بے چینی اور عدم اطمینان اپنی جگہ باقی ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں پر آبادی بن گئی، شہر بن گیا، پورا ایک نئی آبادی کھڑی ہو گئی۔ اس زمانے میں جہاں معیشت پہیہ جام تھا، وہاں پر جب وہ تیار ہو گئی تو ایک ڈیپٹی کمشنر نے اٹھ کے اعلان کر دیا کہ یہ پوری غیر قانونی ہے۔ نہ اس نے سوچا کہ اربوں خربوں روپے جو لوگوں نے اس میں لگا دیے ان کا کیا ہوگا۔ وہ تمام ادارے جس میں صوبائی ادارے شامل ہیں، جو شہری علاقے شامل ہیں،
ہیں, جو نیشنل ادارے شامل ہیں جنہوں نے اس کے لیے پرمیشنز دی تھی, NOCs دیے تھے, تمام مراحل جہاں سے عبور ہوئے تھے, وہ سب کہاں چلا گیا. اور یہ انداز ہے جس انداز سے اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں. نیا ناظم آباد میں غیر یقینی کی طرح اس وقت وہ منصوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہے, کسی بھی لحاظ سے شاید ہمارے خطے کا سب سے بڑا منصوبہ ہے, بحریہ ٹاؤن کراچی, جس میں کہ ہزاروں خاندانوں نے سرمایہ کاری کی, ملک کے اندر ملک کے باہر. وہ اس وقت شدید بحران کا شکار ہے. اور یہی ادارہ ہے جس کا ایک اور جو پروجیکٹ ہے بحریہ آئیکن ٹاور, جو کہ پاکستان میں سب سے طویل جو سب سے ٹالسٹ بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے, جو کہ سب سے بڑی جس میں سرمایہ کاری ہو چکی ہے. وہاں پر ایک عجیب کیوس پیدا ہو چکا ہے. دوسری جانب بحریہ ٹاؤن پر 460 ارب روپے کی ادائیگی کا فیصلہ ہے جسے اسے پورا کرنا ہے, مگر ظاہر ہے کہ یہ ادارہ نہ ہی اس کا پوٹینشیل, نہ ہی پاکستان کی معاشی صورتحال کسی بھی صورت میں کسی بھی انداز سے 460 ارب روپے دے کے اس پروجیکٹ کو مزید چلائے, یہ تقریباً بلکہ ہر صورت میں ناممکن ہے. نیب کی تحقیقات, عدالتی معاملات کی وجہ سے اب یہ بلند ترین عمارت کا پروجیکٹ جو بحریہ کا تھا, یعنی کہ 62 منزلہ بحریہ آئیکن ٹاور, یہ پرسوں بند کر دیا گیا ہے. اور اس میں جو سینکڑوں لوگوں کی اور سینکڑوں بزنس کی جو سرمایہ کاری ہوئی ہے اربوں روپے کی, اس کا نہ جانے کیا ہوگا. بحریہ ٹاؤن کی بھاری مشین بھی ساکت ہو رہی ہے. الاٹیز نے قسطیں اور بقایا جات دینے بند کر دیے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ بدترین مالی بحران کا شکار ہو چکا ہے اور اس میں مزید ڈیولپمنٹ کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیکیداروں کو اور مزدوروں کو فارغ کیا جا رہا ہے. ٹھیکیدار اپنے مزدوروں کو فارغ کر رہے ہیں, بحریہ ٹاؤن والے اپنے لوگوں کو نوٹسز دے رہے ہیں. ہزاروں خاندانوں کا بذریعہ روزگار جو ذریعہ روزگار ہے وہ اس وقت داؤ پہ لگ چکا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق بحریہ ٹاؤن کراچی کے منصوبوں میں 55,000 سے زائد افراد براہ راست کام کر رہے ہیں. 2 لاکھ افراد کا بلا واسطہ روزگار بحریہ ٹاؤن کراچی سے وابستہ ہے. مجموعی طور پہ 2.5 لاکھ خاندان ہیں جس سے متاثر ہوں گے. اس کے علاوہ ہزاروں پاکستان کے خاندانوں نے ملک کے اندر اور ہزاروں ملک کے باہر اس بحریہ ٹاؤن میں سرمایہ کاری کر چکے ہیں. پاکستان کو بچانے کے لیے اس پروجیکٹ کو بچانا ضروری ہوگا, ورنہ جو طوفان آئے گا نہ وہ عمران خان سہ سکیں گے نہ وہ ان کی حکومت. اور یہ اس وقت لب بام ہے, یہ صورتحال اس وقت بالکل قابو سے باہر نظر آ رہی ہے. یہ بھی اہم بات ہے کہ اب جو پروجیکٹ بند کیا ہے بحریہ ٹاؤن نے, جو ابتدا کی ہے اپنے پروجیکٹس بند کرنے کی بحریہ آئیکن, یقیناً یہ ایک بلند ترین عمارت تھی. یہ بھی جب بن رہی تھی, جب یہ تیار ہو رہی تھی, لوگ اس میں بکنگ کرا رہے تھے, لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے, کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوا. اب جب یہ 62 منزل کی عمارت بن کے کھڑی ہو گئی ہے, اس پہ اعتراضات بھی ہو گئے ہیں, اس پہ غیر قانونیت بھی آئی ہے. اس میں تقریباً جو یہ کارپوریٹ آفیسز بن گئے ہیں, لوگ اس میں خریداری کر چکے ہیں. 40 منزلہ پر اپارٹمنٹس میں لوگ اپنی بکنگز کرا چکے ہیں. ریسٹورانٹس اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ اس میں اپنی سرمایہ کاری کر چکے ہیں. اچانک اس حوالے سے پتہ چلا کہ تمام غیر قانونی معاملات ہیں. اور اطلاعات کے مطابق اس پورے ماحول کے اندر اس اپنی نوعیت کی اس عمارت کے ساتھ جو ایک سب سے اہم معاملہ تھا, جو اس کا وہاں پہ فلائی اوور اور انڈر پاس جو بنا تھا, جو پاکستان کا شاید سب سے خوبصورت منصوبہ تھا, جو کسی بھی نجی شعبے نے اپنی طرف سے بنایا تھا, وہ اپنی جگہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اور یہ پورا ادارہ جو ہے, خاص طور پہ بحریہ آئیکن جو ہے, یہ بند ہو چکا ہے. اور بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ کسی روز بھی بند ہو سکتا ہے. وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہا ہے.